گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں تاکہ بات پوری طرح سمجھ میں آئے۔ کیا شب برات میں جاگنا اور روزہ رکھنا صحیح ہے؟ 15 شعبان کا روزہ کسی صحیح حدیث سے ثابت بولو بھائی نہیں، صرف جمہور کے نزدیک عبادت ہے 15 شعبان کی، اس کے علاوہ باقی کوئی بھی چیز، میرا اس پر بہت ڈیٹیل میں بیان ہے، یوٹیوب پہ سرچ کریں وہ بیان آ جائے گا۔ میسج ٹی وی والوں نے ایک انٹرویو لیا تھا اس پہ، اس میں میں نے دلائل سے ثابت کیا ہے، پوری مدلل بحث کی ہے کہ نہ اس رات میں قبرستان جانا چاہیے، نہ اس رات میں حلوے پکانے چاہیے، نہ اس رات میں الگ سے کوئی نہانا دھونا چاہیے، نہ اگلے دن کا روزہ رکھنا سنت ہے، نہ پٹاخوں کی کوئی حیثیت ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ اب مجھے پتا ہے جو گالیاں آنے والی ہیں یوٹیوب پہ، چلو کوئی بات نہیں، اس کو بھی انجوائے کرتے ہیں۔ تو صرف ایک چیز ہے وہ، اور نہ اس رات میں تقدیر کے، صاف ہے قرآن میں کہ وہ لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ لیلۃ القدر کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے بھی اس رات کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، تو جتنی جس چیز کی اہمیت ہو اس کو اتنا ہی رکھنا چاہیے۔ تو صرف عبادت ہے، تو عبادت کی جمہور کے نزدیک کیا ہے وہ بھی اتفاقی نہیں ہے، یاد رکھو۔ جمہور کا مذہب بہرحال یہی ہے کہ اس رات کو عبادت کرنی چاہیے، اس کی فضیلت دوسری راتوں کی نسبت زیادہ ہے۔ آج کسی صاحب کا فون آیا کہ ہماری والدہ کا معمول رہا ہے اس رات کو دیگیں پکا کے تقسیم کرنے کا، اب والدہ مرحومہ دنیا سے چلی گئی، اب ہم چاہتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں پکائیں۔ کہہ رہے کیا دیگ پکانے میں، لوگوں کو غریبوں کو کھانے کھلانے میں کیا حرج ہے، اس میں کون سی پابندی ہے؟ میں نے کہا پھر آج کھلا دیں، کل کھلا دیں، کیا خیال ہے؟ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی آپ صدقات و خیرات سے کیوں روک رہے ہو لوگوں کو؟ بھائی صدقات و خیرات، جیسے لوگ کہتے ہیں نا بکرے کے صدقے میں کیا خرابی ہے، پھر کوئی صاحب مجھ سے الجھ گئے کہ آپ کیوں کہتے ہو صدقے کا بکرا بدعت ہے، اگر کوئی بکرا کھلا رہا ہے تو کیا خرابی ہے؟ میں نے کہا سوال پیدا ہوتا ہے جب غریب آدمی کو بکرے کے پیسوں میں زیادہ دلچسپی ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے کہ آپ اس کو بکرا کھلائیں؟ اس کا مطلب آپ بکرے کو کیا سمجھ رہے ہو؟ الگ سے کوئی فضیلت سمجھ رہے ہو بکرے میں؟ شریعت میں جس چیز کی الگ سے کوئی فضیلت نہ ہو اس کو الگ سے پروٹوکول دینا یہ بدعت ہے یا نہیں ہے؟ غریب آدمی کو کہہ رہے یار 20,000 کا بکرا لے کے دے دیا تم نے مجھے، تو مجھے 20,000 روپے دے دیتے۔ اگر آپ کہتے ہو اس کے کھانے کی حاجت ہے تو راشن ڈلوا دو، 20,000 میں جو راشن ہے، بکرا ایک ٹائم پہ ختم ہو جائے گا، 2 دن چلے گا، اور راشن پورے سال۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بکرا مقصد ہے آپ کا، بکرے کا لیبل لگایا جا رہا ہے، صدقے کا لیبل لگایا جا رہا ہے، مقصد کیا ہے؟ ارے بھائی، تو اس لیے وہ کہنے لگے کہ میں 15 شعبان کو چاہتا ہوں غریبوں میں دیگ تقسیم کروں، تو صدقے میں حرج کیا ہے؟ میں نے کہا بالکل کوئی حرج نہیں ہے، لہذا کل دیگ آپ تقسیم کر دیں، اگر آج لیٹ ہو گئے تو کل کر دیں۔ کہہ رہے نہیں کل نہیں، میں 15 کو کروں گا۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ صدقہ اصل نہیں ہے، 15 شعبان کو اس طریقے سے منانا اصل ہے۔ تو جب شریعت میں نہیں ہے تو آپ کیوں اس رات کو صدقے کے حوالے سے پروٹوکول دے رہے ہو؟ جب نہیں ہے اس میں، کسی صحابی نے نہیں یہ کام کیا اس رات کو دیگیں پکائی ہوں یا نہائے دھوئے ہوں یا کھانا کھلایا لوگوں کو۔ جو کام کرنے کا آؤ چپکے سے مسجد میں کسی کونے میں کھڑے ہو کر عبادت کرو یا اپنے گھر میں جا کے۔ ممکن ہے آپ کہیں کہ صدقہ بھی تو عبادت ہے، تو چپکے سے کسی غریب کو دے دو نا پیسے، کیا خیال ہے؟ جتنے پیسے دیگ میں خرچ ہوں گے تو بھائی چپکے سے کسی غریب کو جا کے دے دو۔ تو تہواروں میں کھلایا پلایا جاتا ہے، میں نے کہا عید کے دن کھلائیں، آپ لوگوں کو تہوار ہے، بقرعید میں کھلائیں، صحیح ہے نا، افطاری میں لوگوں کو کھلائیں، یہ کھلانے کا موقع ہے۔ آپ 15 شعبان کی رات کو پبلک کو جب خوب مرغن غذائیں کھلائیں گے تو وہ عبادت کے لائق، وہ مرغے کھا کے کیا کریں گے؟ تو نہ جائیں گے، سو جائیں گے۔ تو یہ ہے۔